وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو انسان کے جسمانی وجود کے لیے ضروری ہے اور جس سے انسان دنیاوی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اب وہ جتنی نعمتیں ہیں ہمارے سامنے کی، اور یقیناً اس میں شک نہیں کہ دنیا کی یہ نعمتیں بھی بہت ضروری اور بڑی نعمتیں۔ دوسری نعمت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی روحانی، انسان کی قلبی زندگی سے ہوتا ہے، اور وہ اصل نعمتیں ہیں جن پر انسان کی آنے والی آخرت کی دائمی ابدی زندگی موقوف ہے، اور وہ ایمان کی نعمت ہے۔ دوستو، انسانیت میں اگر کسی کے حصے میں، کسی کے نصیب میں ایمان آ جائے تو گویا یہ سب سے زیادہ خوش نصیب اور کامیاب ترین انسان ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ایمان نہ ہو، باقی ساری دنیا اور دنیا کی چیزیں ہو، انسان پھر بھی ناکام۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اس نعمت کا ذکر فرمایا جو انسانیت کی تخلیق اور وجود کے ساتھ اللہ نے دنیا کو عطا فرمایا۔ اپنے پاک پیغمبروں کے ذریعے سے وہ ایمان امت تک آتا رہا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے شرع لکم من الدین، اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے اسی دین کو، ما وصی بہ نوحا، جس دین کی تاکید اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمائی تھی، والذی اوحینا الیک، اور اسی دین کی وحی آپ کی طرف کی گئی۔ آپ سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی دین کی تاکید ہم نے اپنے پیغمبروں یعنی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی تھی۔ وہ وصیت کیا تھی کہ ان اقیم الدین، کہ تم دین کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس راستے میں کسی بھی قسم کی تفریق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بچاؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر بہت بھاری ہے وہ توحید جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے چن لیتے ہیں جسے چاہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اس دین کی ہدایت دے دیتے ہیں جو اس کی طلب اللہ کو پیش کرتا ہے۔ آیت بڑی اہم ہے دوستو، چند باتیں اس میں سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ بعثت انبیاء ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح اور غلط راستے کا فرق بتایا گیا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر ہو، پھر پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیمات ہو، پیغمبر کی دعوت ہو، پیغمبر کی محنت ہو، اور پھر وہ محنت آگے منتقل ہوئی۔
تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وجود بنیاد ہوتا ہے دوست، بات سمجھ گئے؟ اسی لیے ہم جب ایمانیات پڑھتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام رسولوں پر ہم ایمان لائے، اس لیے کہ ان کے تصور کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ سمجھیں کہ ایک دین کے اصول ہوتے ہیں اور ایک دین کے فروع ہوتے ہیں، اور اس کو آسان کرنا چاہیں تو آسان الفاظ یہ ہیں کہ ایک عقائد ہوتے ہیں اور ایک مسائل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اصول، فروع یا عقائد اور مسائل۔ اصول میں، عقائد میں تمام انبیاء اور ان کی امتیں مشترک ہیں، اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ لہذا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے توحید کی، رسالت کی، مرنے کے بعد دوبارہ آنے والی زندگی کی، اس کی دعوت بھی دی اور اس کو ایمان کے طور پہ امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہمارے ایمانیات ہے دوستو۔ اس لیے کوئی بھی پیغمبر ہو، کوئی بھی امت ہو، وہ توحید سے باہر نہیں ہو سکتی، عقیدہ رسالت سے باہر نہیں ہو سکتی، عقیدہ آخرت سے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول کہلاتے ہیں اور اس میں سب کے سب مشترک ہے دوستو۔ دوسری چیز ہوتی ہے فروع، جس کو ہم مسائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ فروع میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہماری نمازیں دن میں کتنی مرتبہ ہے؟ 5۔ پچھلی امتوں میں نمازیں رہی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کی نمازیں بھی 5 ہو یا 5 وقت کی ہو۔ ہمارے ہاں پورے سال میں رمضان کے روزے فرض ہیں، پچھلی امتوں میں روزے ہیں، لیکن اس کا یہ طریقہ اور معمول نہیں۔ اس امت میں زکوٰۃ سالانہ ہے اور کل مال کے 2.5% پر ہے، 40ویں حصے پر۔ سابقہ امتوں میں بھی انفاق کا حکم ہے، لیکن اس کا یہی طریقہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اصول میں اتفاق ہے، فروع میں فرق ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ اتنی آسانی آخری امت کے لیے رکھی گئی کہ پھر فروع میں اور مسائل میں بھی اگر آگے اس امت کے مجتہدین اور علماء تحقیق کریں اور ان کی اپنی اپنی رائے بن جائے تو ان کی رائے کو سمجھنے کے بعد بندہ ان پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہاتھ ناف کے اوپر باندھ کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی صحیح، اور کوئی شخص اگر ہاتھ سینے پر رکھ کر باندھ کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی صحیح۔ امام کی ولضالین کے بعد کوئی آہستہ سے آمین کہے تو یہ بھی صحیح ہے، جو زور سے کہے وہ بھی صحیح، اس لیے کہ فروعی مسائل ہے۔ فروعی مسائل میں ائمہ اربعہ نے پھر اور تحقیق کی اور ہر ایک کو اللہ پاک نے قبولیت دی اور ہر ایک کے ساتھ امت کا ایک ایک حصہ جوڑتا چلا گیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا نخواستہ ان چاروں میں سے کوئی غلط ہے، اس لیے کہ فروعی مسائل ہیں اور فروع کے اندر فرق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، دلائل الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ بات سمجھ میں؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے یہ 2 باتیں اس امت کو سمجھائی کہ جو اصول پچھلی امتوں کے لیے تھے وہی تمہارے لیے ہوں گے، اس میں فرق نہیں ہوگا، اور البتہ یہ کہ فروع میں فرق تھا، تمہارے لیے بھی فرق ہو سکتا ہے، اس میں تمہیں کوئی بوجھ نہیں لینا اپنے اندر۔ لیکن امت پر یہ بات واضح کی کہ اصول میں جو اختلاف کرے گا، تفرقہ ڈالے گا، اس میں فرق کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے، ہدایت سے محروم ہو جائے گا اصول میں، عقائد کے اندر۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں فلاں 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 کو تو مانتا ہوں،
لیکن نعوذ باللہ العیاذ باللہ میں فلاں کو صرف نہیں مانتا ہوں. بات سمجھ گئے؟ تو آپ بتائیں کہ یہ آدمی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب یہود اور نصارہ موجودہ زمانے میں ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ سٹاپ لگا دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سٹاپ لگا دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانے سے اپنے آپ کو محروم رکھا، وہ ناکام ہو گئے. اور اس امت کے اندر بھی اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام تک آیا لیکن یہ کہا کہ آپ کے بعد بھی نعوذ باللہ نبوت چل سکتی ہے، ختم نبوت کا انکار کیا، یہ بھی ناکام ہو گیا. تو اصول دین میں تفرقہ، اختلاف ڈالنا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کچی زمین پہ تشریف فرما تھے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے ایسی ایک سیدھی لکیر بنائی، پھر اس کے بعد اس کی دائیں طرف کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں ایسے بنانا شروع کر دی، بائیں طرف لکیریں بنانا شروع کر دی. پھر آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو درمیان کا سیدھا راستہ میں نے بنایا یہ صراط مستقیم ہے جو سیدھا اللہ تک تمہیں پہنچا دے گا، اور یہ جو دائیں بائیں کے چھوٹے چھوٹے راستے میں نے بنائے ہیں یہ در حقیقت وہ تفرقہ ہے جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دے گا اور شیطان تمہیں ان راستوں پر لے آئے گا اور تم پر مسلط ہو کے تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عقائد کے اندر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. عقیدے کی حفاظت اشد درجے میں ضروری ہے. اس میں کسی قسم کی لچک، گنجائش یا کمزور باتیں کرنا یہ اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے. اگلی بات، یہاں اللہ پاک نے 5 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا. کتنے؟ 5. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ہوا. حالانکہ انبیاء تو جیسے کہتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ ہے یا 1,44,000 پیغمبر ہیں. ان 5 کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ہوا. اگر تو بات انسانیت کی تھی تو شروع حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے نا، وہاں سے نہیں ہوئی، نوح علیہ السلام سے ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانیت کی بنیاد تو پڑی ہے لیکن اس زمانے میں شرک کا تصور نہیں ہوا ہے. توحید کے مقابلے میں شرک کا آغاز ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. بات سمجھ گئے؟ تو تب تک تو اصول میں اتفاق چلا آیا. جہاں سے فرق شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، اب سمجھانے کی ضرورت پڑ گئی کہ بھئی دونوں میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا کہ ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ پوری انسانیت میں قدر مشترک رہا. یہود بھی ان کا احترام کرتے تھے، کرتے ہیں. عیسائی ان کا احترام کرتے تھے، کرتے ہیں. یہاں تک کہ مشرکین جو شرک کرنے والے تھے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اصل ملت ابراہیمی پر ہم ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرنے پر فخر سمجھتے تھے سب کے سب. ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہوا. ان کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ یہود ایک بڑی امت ہے جن پر آسمانی کتاب اتری ہے، ان کے پیغمبر کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ ایک بڑی امت ہے جو چل رہی ہے
اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ان کے پاس ہے، ان پر آسمانی کتابیں اتری ہے، ان کے پیغمبر آسمانوں پہ زندہ ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر کیا۔ اور 5ویں نمبر پہ چونکہ اس سلسلہ نبوت کی تکمیل اللہ نے جس ہستی پر فرمائی وہ اس کائنات کی سب سے ارفع اور اکمل ہستی تھی، محسن کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 5 ہستیوں کا تذکرہ اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ فرما دیا۔ یہ بات بھی سمجھ گئے؟ آخری بات، آیت ختم ہوئی، اللہ پاک نے ایک قاعدہ ذکر کیا دوستو، بڑی کام کی بات ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ہدایت کی 2 شکلیں، تیسری کوئی شکل نہیں ہے دوست۔ کتنی شکلیں؟ 2 شکلیں۔ ایک کو کہتے ہیں اجتباء، جیم پڑھ رہا ہوں، اجتباء۔ ایک کو کہتے ہیں انابت۔ اجتباء کے معنی کیا آتے ہیں؟ اب میں پہلے ایک مثال دوں گا پھر آپ کو سمجھا دوں۔ مثال کے طور پہ ایک ٹوکری رکھی ہے، صرف ایک سمجھانے کی مثال عرض کروں۔ ایک ٹوکری رکھی ہے اور اس ٹوکری کے اندر 100 دانے سیب کے پڑے ہوئے، اوپر سے سب ایک جیسے لگتے ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں لینے کے لیے تو سب کو ایسے پالش کیا ہوا ہے، لگتا ہے سب ایک جیسے ہے۔ گھر لانے کے بعد جب چھری چلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اندر کی زندگی کیا ہے۔ تو اب ایک بندہ سیب والے کے پاس جائے اور اس سے کہے یار مجھے ایک دانہ سیب کا چاہیے، لیکن چاہیے بالکل صحیح صاف ستھرا اور کیڑے سے اور سڑنے سے بالکل صاف پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے پاس ایک دانے کے پیسے۔ اس نے کہا اچھا بھائی میں نکالوں آپ کے لیے یا آپ خود ڈھونڈیں گے؟ تو وہ کہے کہ یار میں 100 دانوں میں کہاں ڈھونڈوں گا، سادہ آدمی ہوں، آپ نکال لیں۔ اس سیب والے نے، چونکہ وہ تو مالک ہے اس کا، وہ تو تجربہ رکھتا ہے، ایکسپیرینس ہے اس کے پاس، اس نے سر اندر کیا، ہاتھ مارے اور ایک دانہ نکال کے اس کو کہا لو بھائی کیا یاد رکھو گے، وہ دانہ تمہیں دے دیا کہ جو بالکل بے عیب دانہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ دوسری صورت یہ کہ ایک بندہ جائے اور کہے کہ جی مجھے ایک دانہ چاہیے بالکل بے عیب، اس لیے میرے پاس ایک دانے کے پیسے ہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ خود دیکھ لیں، اپنی طرف سے آپ تسلی کر لیں، کل مجھے کہیں گے کہ یہ ہوا وہ ہوا، خود جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ اور یہ بندہ کوشش میں لگ گیا، اس لیے کہ اتنا تجربہ تو سمجھ تو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ یہ اس سیب کو دباتا ہے، سونگھتا ہے، اس کو دائیں بائیں کر کے دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، اس طرح کرتے کرتے بالآخر اس نے ایک دانہ اچک لیا اور اٹھا کے اس کو خرید لیا۔ اور یہ دانہ جب گھر لے گیا یہ بھی بے عیب دانہ تھا۔ آپ بتائیں ان دونوں خریداروں میں سے کون سا خریدار اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ جی جی دونوں کامیاب ہو گئے نا۔ میرے خیال میں تو یہ ایک سادہ سی بات تھی نا۔ اصل میں آپ حضرات کے درجے کا علم ہم شریفوں کے پاس ہے نہیں بھائی۔ دونوں کو جو دانہ ملا سیب کا بے عیب نکلا نا، دونوں کامیاب ہو گئے۔ اب فرق آپ یہ بتائیں گے مجھے کہ ان دونوں میں سے سہولت کے ساتھ بے عیب دانہ کس کو ملا؟ پہلے والے۔ اس کے دماغ پہ بوجھ نہیں آیا نا، وہ تو جو جانتا تھا اس نے فوراً نکال کے پکڑا دیا۔ اب دیکھیں دوستو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ ایک صورت ہدایت کی ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہمارے خواص ہوتے ہیں کہ ہم بندوں میں سے اس کو خود ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا بھائی شکر ادا کریں کہ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں آ گئے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے نا۔ ایک ہے اللہ چن لے، ہدایت پہ لا کے کھڑا کر دے، تو یہ تو مفت میں کامیاب ہو۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے صحیح غلط صحیح غلط صحیح غلط سارے کاغذات ساری کتابیں سامنے رکھ دی، بندے کو کہا کہ ہاں بھائی دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط، یہ صحیح یہ غلط، اب اچھی طرح سمجھ لو
اب اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو. اور اس نے واقعی کوشش کی، صحیح اور غلط میں فرق کیا، بالآخر صحیح کو سمجھ کے اس کے اوپر چل پڑا. پہلا بھی کامیاب، دوسرا بھی کامیاب. جو پہلا کامیاب تھا جسے اللہ نے چنا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے خود ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں. یہ اجتباء کی شکل ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا یہ بہت محدود ہوتا ہے، بہت مختصر ہوتا ہے. اصل جو امت کے اندر ہدایت کی شکل ہے وہ انابت کی ہے. انسان اپنی طلب، اپنی محنت، اپنا رجوع، اپنی دعائیں اللہ سے مانگتا رہے، اللہ مجھے صحیح راستے کی سمجھ دے دے، توفیق دے دے، صحیح راستے پہ چلا دے، اور اللہ اس کی آنکھیں کھول دے اور یہ صحیح راستے پہ چل پڑتا ہے. تو یا تو ہدایت اجتباء کی شکل میں یا ہدایت انابت کی شکل. تو دونوں صورتوں میں بندہ کامیاب ہے. لیکن بہت بڑا محروم وہ ہے کہ جو اجتباء تو ملی نہیں اس کو، انابت کا بھرپور موقع تھا لیکن جان بوجھ کے شیطانی راستوں پہ جا رہا ہے تو بالآخر تو جا کے جہنم میں گرے گا، محروم ہو جائے گا. اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت جتنی بڑی اس کی حفاظت کا اہتمام بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.